السلام علیکم دوستوں، یہ سن 930 عیسوی کی بات ہے جب عیسائی راہبوں نے یروشلم کی زیارت کو دوزخ سے نجات کا حتمی ذریعہ قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے یورپی زائرین کا بہاؤ بیت المقدس کی طرف مزید بڑھ گیا تھا۔ یورپ کے گنہگار، غنڈے، بدماش اور شرابی افراد دوزخ سے خلاصی کے نام پر القدس کا رخ خاص طور پر کرنے لگے تھے۔ یہ بڑے بڑے جتھوں کی شکل میں یورپ سے نکلتے اور شراب کے نشے میں اسلامی شہروں میں ہلہ گلہ مچاتے ہوئے القدس پہنچتے۔ ان لوگوں نے شہری انتظامیہ کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ انہیں نکیل ڈالنے کے لیے ان علاقے کے حکمرانوں نے عیسائی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت سے سرکشوں کو سزائیں دی گئیں۔ ان قانونی پابندیوں کو عیسائی پروپیگنڈا مشینری نے ظلم و جبر سے تعبیر کیا اور یورپی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک نئے محاذ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ یہ نیا محاذ جو خالص مذہب کی بنیاد پر تھا، اور یہ جنگیں جن کا بانی ایک پادری پیٹر تھا، آگے چل کر صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم ہوئیں۔ پیٹر یا پطرس پادری کون تھا؟ کیسے ایک پادری کے متعصب دعوت نے مشرق و مغرب کو ایک نئی جنگ میں دھکیل دیا؟ آج کی ویڈیو میں جانیں گے صلیبی جنگوں کے بانی پیٹر ڈی ہرمیٹ کی کہانی، مگر اس سے پہلے سبسکرائب۔ پیٹر ڈی ہرمیٹ، جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں، پست قد کا ایک کالا پادری تھا، مگر قدرت کی طرف سے اسے بولنے کا وہ خاص ملکہ ملا تھا کہ صدیوں میں اس جیسا شعلہ بیان مقرر پیدا ہی نہیں ہوا۔ یورپی مورخین اس کا ذکر مسلمانوں سے نفرت کرنے والے ایک متعصب مبلغ کے طور پر کرتے ہیں۔ سن 1092 عیسوی کو یہ شخص ایک وفد کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کو نکلتا ہے۔ اسے اسلامی شہروں کی قانونی پابندیاں پسند نہیں آتی۔ یروشلم میں اس کی ملاقات ایک بڑے پادری یعنی بیت المقدس کے بشپ سے ہوتی ہے، جو مزید جھوٹی کہانیوں کے تڑکے لگا کر اسے آمادہ کرتا ہے کہ یہ اپنی خطابت کے بل بوتے پر ایسا ماحول تیار کرے کہ یورپی شہنشاہ سب کچھ چھوڑ کر یروشلم یعنی بیت المقدس کی آزادی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پیٹر یورپی بادشاہوں کے نام القدس کے عیسائیوں کی طرف سے درد انگیز خطوط لے کر روانہ ہوتا ہے اور سیدھا اٹلی پہنچتا ہے۔ یہاں عیسائیوں کے مغربی پوپ اربن دوم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ اس سے اپنا سارا منصوبہ بیان کر دیتا ہے۔ پوپ کو یہ منصوبہ انتہائی پسند آتا ہے اور وہ اس کی توثیق کر دیتا ہے۔ پیٹر ڈی ہرمیٹ یا پطرس نے توثیق نامہ ملتے ہی پورے یورپ کے دورے شروع کر دیے۔ اس نے ایک خاص گیٹ اپ اختیار کیا تاکہ یورپی اقوام کی ہمدردیاں پوری طرح سمیٹ سکے۔ ایک خچر پر سوار، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر یہ یروشلم کا مرثیہ دردناک انداز میں پڑھتا اور لوگوں کو بتاتا کہ کیسے القدس میں مسیحیوں پر مسلمان مظالم ڈھا رہے ہیں۔ مزید اس میں مذہبی تڑکا لگانے کے لیے یہ بازاروں میں آواز لگاتا کہ خود یسوع نے مجھے قبر سے یہ حکم دیا ہے کہ اٹھ میرے پیروکاروں کے مصائب کا چرچا کر، یہ وقت ہے میرے خدا کی نصرت ہو اور مقدس مقامات آزاد ہوں۔ یورپی علاقوں میں جس وقت اس تحریک کی پرورش ہو رہی تھی، ٹھیک انہی دنوں میں مسلمان باہم دست و گریبان تھے۔ طاقتور سلجوق سلطنت، جس کی ہیبت سے استنبول کا شاہ قسطنطین کانپتا تھا، اس کا عظیم لیڈر ملک شاہ انتقال کر چکا تھا اور اس کی سلطنت صاحبزادوں اور بھتیجوں کے درمیان بازیچہ اطفال بن چکی تھی۔ بغداد کی خلافت کمزور ہو کر بے اثر ہو چکی تھی، جبکہ مصر میں بنو عبید کے متعصب فاطمی شیعہ حکمرانوں نے یورپی بادشاہوں سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ ان حالات پر مشرق و مغرب کے مسیحی بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کی گہری نظر تھی۔ یورپ کے جاگیرداروں اور شہزادوں کو اپنی عیاشیوں کے لیے نئی زرخیز زمینوں کی تلاش تھی۔ مذہبی رہنماؤں اور بادشاہوں کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف عام آدمی بغاوت نہ کر دے۔ یہ بہترین موقع ہے عام آدمی کی توجہ شام و فلسطین کی طرف موڑا جائے اور اپنی عیاشیوں کے لیے نئے علاقوں کو فتح کیا جائے اور لگے ہاتھوں مسلمانوں سے اسپین اور غرناطہ کا بدلہ بھی چکا لیا جائے۔
مسلمان دور خلافت راشدہ سے اب تک یورپی اقوام کی نظر میں ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، مگر سسلی اور دیار بکر کے چھوٹے موٹے فتوحات سے مسلمانوں کا بھرم ٹوٹ چکا تھا۔ پیٹر کی کوششیں رنگ لانے لگی تھیں، وہ جیسا چاہتا تھا مغرب کے طول و عرض میں ویسا ہی ماحول بن چکا تھا۔ نومبر 1095 عیسوی میں پوپ اعظم نے فرانس کے ایک شہر کلر ماؤنٹ میں القدس کی آزادی کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس بلایا، جس نے عوام اور حکمران اور مذہبی رہنماؤں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ پوپ اور پیٹر کی تقریروں نے لوگوں کو اس قدر گرما دیا کہ لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکلنے لگا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ پوپ نے اعلان کیا کہ ان جنگوں میں ہمارا نعرہ اب یہی ہوگا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہماری زبانوں پر آیا ہے۔ اس کانفرنس کے دوران جب پوپ کے نائب نے گناہوں کی معافی کا عام اعلان کیا تو تمام شرکاء بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ پوپ نے سلیب بلند کیا اور کہا کہ یسوع نے قبر سے نکل کر تمہارے لیے اس سلیب کو بلند کیا ہے۔ اب اس سلیب کا لال رنگ تمہارے کاندھوں پر، تمہارے سینوں پر آویزاں ہوگا۔ یہ تمہیں یاد دلائے گا کہ کیسے مسیح نے تمہارے گناہوں کے بدلے قربانی دی تھی۔ پوپ نے ان جنگوں کو کروسیڈز یعنی صلیبی جنگ کا نام دیا۔ محترم سامعین، یہ کانفرنس اختتام پذیر ہوا تو یورپ کا ہر شہری، چاہے وہ تاجر ہو یا تارک الدنیا، سپاہی ہو یا چور چکا، یروشلم کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہو چکا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ کلر ماؤنٹ کانفرنس دراصل پیٹر کے متعصب تبلیغ کا کامیاب نتیجہ تھا۔ اس کانفرنس کے ذریعے سے یورپ کے دل و دماغ میں اسلام دشمنی کا دیپاچہ لکھ دیا گیا تھا، جو آج تک یورپی دنیا کے دل و دماغ میں رچی بسی نظر آتی۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری یہ ویڈیو سلسلہ تاریخ بیت المقدس کی پہلی کڑی ہے۔ بیت المقدس کے ہزارہ سالہ تاریخ سے جڑے اہم واقعات پر ہم ایسی ہی دلچسپ ویڈیو وقفے سے پیش کرتے رہیں گے۔ ان ویڈیوز کی خاصیت یہ ہوگی کہ ٹاپک کے ایک دوسرے سے جڑے ہونے کے باوجود ہر ویڈیو الگ اور سیپریٹ موضوع پر ہوگی۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔